السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التغابن ہماری جاری ہے اور اس کا دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے. ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، الا باذن اللہ، مگر وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی، دکھ، درد پہنچتا ہے، وہ یہ مت سمجھو کہ وہ کسی کی وجہ سے پہنچا ہے یا کسی کمزوری کی وجہ سے پہنچا ہے یا تم اس کو روکنے پر قادر تھے. ایسا نہیں ہے. الا باذن اللہ، وہ سارا کچھ تقدیر کا معاملہ ہے، اللہ کے اذن سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس آیت کے اندر تقدیر کے اوپر ایمان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ یاد رکھو کہ جو ہو رہا ہے، جو کچھ بھی تمہیں پہنچتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ کے لکھے ہوئے سے پہنچتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لایا یا لاتا ہے، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کی رہنمائی کر دیتا ہے. یہاں ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جو اس مصیبت اور پریشانی کے اندر اللہ کے در کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اس مصیبت کے اندر جو اللہ کا مطالبہ ہے، جس طرح اس مصیبت کو گزارنا ہے، اس طرح جو گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ کس طرح گزارنا ہے؟ اس مصیبت پریشانی کو صبر کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ کے گلے شکوے نہیں کرنے، بلکہ جو اس کے اندر اللہ نے تعبد مشروع کی ہے نا، جو کہ صبر ہے، اس کو اختیار کرتا ہے کوئی بندہ. تو اس پر ایمان کا لفظ بول دیا گیا نا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، یہاں مراد کیا ہوگا؟ اللہ پر جو ایمان لاتا ہے، مطلب کہ اللہ رب العزت کی جو تقدیر ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کے سامنے رضا اختیار کرتا ہے، جس کو تسلیم پھر رضا کہتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اپنے تمام تر جو معاملات ہیں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جو میرے مصیبت مجھے پہنچی ہے، یہ مجھ سے چکنے والی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور جو مجھے نہیں پہنچی، وہ مجھے پہنچنے والی نہیں تھی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ عقیدہ اگر کسی کا ہے نا، اس کا اظہار کرتا ہے اپنے آپ سے، تو یہ ایمان باللہ ہے اس موقع پر. تو یہ قلبہ، اللہ اس کے دل کو سمجھا دیتا ہے، یہ قلبہ اس کے دل کی رہنمائی کر دیتا ہے، اس کو پھر توفیق دے دیتا ہے. اس طرح آتا ہے نا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو اللہ سے صبر کرنے کی توفیق مانگتا ہے یا صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، صبر کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دیتا ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. بہرحال ایمان بالقدر، اور اس میں جو تقاضا ہے ایمان بالقدر کا، وہ یہ ہے کہ بندہ صبر سے کام لے. جتنے بھی معاملات انسان کے ساتھ بیتتے ہیں، چاہے وہ آسمانی آفت ہو اس کے اوپر، یا کوئی کسی کی طرف سے نقصان ہو گیا ہو، یا اپنی کوئی غلطی ہو، تو اس میں اب مزید کوسنے کے بجائے آگے بڑھے. احرص علی ما ینفعک ولا تقل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اس چیز کا ہرس کرو، اس چیز کے لالچ کرو کہ جو تجھے نفع پہنچاتی ہے. اور یہ نہ کہو کہ لو انی فالتو کذا کانا کذا و کذا، کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا. یہ کہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اگلا ٹارگٹ رکھو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھو. تو آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے ساتھ بیتا ہے اس کو صبر کے ساتھ گزار دینا ہے، صبر کے ساتھ اس کے اندر پرفارم کرنا ہے. تو یہ قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سمجھا دے گا، دل کی رہنمائی کر دے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی جو اللہ رب العزت نے تمہیں مصیبت پریشانی دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے علم میں نہیں تھا. اللہ کو پتہ ہے کہ تمہاری ضرورتیں کیا ہیں. تمہارا بچہ فوت ہو گیا ہے، تمہاری مال جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے.
اللہ کے یہ سارا کچھ تمہاری ضرورتیں اللہ کا علم تھی، لیکن اللہ رب العزت کی ایک خاص حکمت ہے جس کے تحت اللہ نے یہ سارے فیصلے کیے ہیں۔ وہ حکمتیں کبھی ہمارے علم میں آ جاتی ہیں، کبھی علم میں نہیں آتی۔ جی، کسی کا کوئی سوال اس میں تو کر سکتے ہیں جی۔ جی، واطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بات مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم پھر گئے تو یاد رکھو کہ بلا شبہ ہمارے رسول پر صرف اور صرف کھلے لفظوں میں پہنچانا ہے۔ البلاغ المبین، کھلا پہنچانا ہے، یعنی یہ صرف ہمارے رسول کے ذمہ ہے۔ ہمارے رسول کے ذمہ صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ واطیع اللہ واطیع الرسول سے یہاں کیا مراد ہے کہ مراد یہ ہے کہ یہ مصیبت اور پریشانی کے اندر، ان ناگزیر حالات کے اندر تم اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ یعنی اگر کوئی مثال کے طور پر کسی کی قریبی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے کہ جزا فضا نہیں کرنی، گریبان نہیں چاک کرنا، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑنا، اپنے آپ کو کوسنا نہیں ہے، اور وبیلہ نہیں کرنا، بے پردگی کا اظہار نہیں کرنا، بدعات و خرافات ظاہر نہیں کرنی، اور علاقائی غیر شرعی رسومات کا اظہار نہیں کرنا۔ یہ ہمارا وہاں تعبد کیا ہے، یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے مصیبت اور پریشانی کے۔ اس طرح اگر کوئی مال کسی کا یعنی ضائع ہو گیا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے جو دیا ہے اتنا بہت ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ نقصان کر سکتا تھا، اور وہ ہمارا مالک ہے اور ہم مملوک ہیں، اور یہ جو مال جس کو ہم اپنا مال سمجھتے ہیں وہ ہمارا ملکیت ہے، ہم خود کسی کی ملکیت ہے، تو یہ مال ہماری ملکیت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے جو کیا ہے ہمارے ساتھ، وہ ناانصافی نہیں کی، وہ اپنے عدل کے ساتھ اپنی حکمت کے تحت جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سارا کچھ کیا ہے۔ بہرحال بتقاضۂ بشریت انسان کمزور ہے، وہ پریشان ضرور ہوتا ہے، تو اس پریشانی کو اگر کوئی انسان مزید بڑھانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اور اگر اس کو کم کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، کیونکہ کر کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ اگر اللہ نے نقصان کرنے کی ٹھان لیا نا تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر اللہ نے نقصان سے بچانا چاہا تو کوئی۔ جی، اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کی طرف؟ جی، کوئی بتائیں گے اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کی طرف؟ جی، ادھر میرے پاس اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، وجہ یہ ہے، یعنی باوجود اس کے آپ کے پاس شیئر ہو رہی ہے، لیکن میرے سب سامنے ظاہر نہیں ہو رہی۔ اب آ گئی ہے۔ جی، تو بات چل رہی تھی کہ انسان اپنی پریشانیوں کو بڑھانا چاہتا ہے یا پریشانیوں کو کم کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ بڑھانے کی صورت یہ ہے کہ وہ اس پر جزا فضا کر دے، اپنی اس پریشانی کو اپنے سر پہ لے لے، اور اس پہ سوچتا جائے سوچتا جائے سوچتا جائے، اور پھر اللہ کے گلے شکوے، اور پھر
ایک جو مصیبت آئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی مصیبت بھی اس کے اوپر آ جائے کہ ایمان بھی اس سے جاتا رہے، مال پہلے ضائع ہوا تھا یا اولاد ضائع ہوئی تھی، اولاد کا نقصان ہوا تو پھر اس کے ایمان کا بھی نقصان ہو جائے، اس کے عمل کا بھی نقصان ہو جائے، تو اس کا نقصان یہ بڑا ہوگا، تو نتیجتاً پلے تو اس پہ کچھ بھی نہیں آئے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پلے تھا وہ بھی جاتا رہے گا۔ اور دوسرا جو ایک خیر خواہی والا انداز، وہ یہ ہے کہ اس مصیبت کے اندر اللہ سے اجر کی امید رکھے، احتساب اللہ، اللہ پر اجر کی امید رکھتا ہے کہ اللہ یہ مصیبت تو نے دی ہے، میں اس مصیبت کو تیری رضا اور رحمت کے نتیجہ کے اندر سیلیبریٹ کروں گا۔ سیلیبریٹ سے مراد کہ ٹھیک ہے وقتی پریشانی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر وہ کام نہ کرے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جزا فضا والا معاملہ نہ کرے، شکر ادا کرے الحمد للہ علی کل حال، اور دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور بڑی تعریف کر رہی تھی، کہتی کہ ان جیسا شوہر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ غزوہ میں شہید ہوئے، فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر دے دے گا۔ ترجمہ کیا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس مصیبت پر بڑا اجر عطا فرما، وخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں تو سوچا کرتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کا تو بدل ہے ہی نہیں۔ تو کہتے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر ابو سلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعم البدل عطا فرما دیا، ان کو ام المومنین بنا دیا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی بھی۔ تو اس مصیبت اور پریشانی کے اندر عبادت کیا ہے؟ صبر کرنا اور جزا فضا سے بچنا، اس سے انسان کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا۔ تو میرا ایک مضمون بھی ہے، اس میں میں شیئر بھی کروں گا کہ صبر کے اسباب، کہ صبر انسان کون سے چیزیں سوچے بندہ تو انسان کو صبر آ جاتا ہے مصیبت کے اوپر، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے ان میں وہ چیزیں بندہ ذہن میں لے آئے، وہ آیات، وہ ایک عبارات ذہن میں لے آئے تو انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی وہ انسان کو ابھارتی ہیں کہ صبر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تقریباً 15-20 اسباب ہیں جن بنیاد پر ہم، جن ذرائع کو اختیار کر کے ہم صبر تک پہنچ سکتے ہیں، اور نتیجتاً ہم وہ تمام کے تمام اجر حاصل کر سکتے ہیں کہ جو اجر اللہ تعالیٰ نے صابرین کے لیے رکھے ہیں، اور یہ واحد عمل ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو یہ کہا ہے کہ تمہیں بے حساب اللہ اجر دے گا۔ بہرحال مختصراً یہ کہ صبر کرنا مصیبت کے اندر یہ اس کی عبادت ہے، اور جو یہ اس کی عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرے گا تو وہ ایسا کرے، ورنہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم باز نہ رہے یعنی پھر گئے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ گئے، تو یاد رکھنا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے صرف کھلم کھلا پہنچانا ہے، اللہ کے رسول کے ذمے تم کو ہدایت پر لے کر آنا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول سے تمہارے بے ہدایت ہونے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان تقدیر کی آیات کے بعد اللہ نے اپنے الہ ہونے کا ذکر کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ان حالات کے اندر بھی ایک عبادت ہے۔ الہ کا مطلب عبادت ہے نا، عبادت، الوہیت، عبودیت ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی الوہیت کا ذکر کیا کہ یہاں بھی مجھے الہ ماننا ہے، یہاں پہ تم یہ نہیں بھول ہی جانا مجھے الہ ماننے سے، یہاں پہ اپنی مرضیاں نہیں کرنی، بلکہ اللہ لا الہ الا ہو، یہاں بھی الہ تمہارا اللہ ہی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، مومنوں کو توکل صرف اللہ ہی پر کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے کہ تمہیں جو مصیبت جس نے دی ہے وہ تمہاری مصیبت سے تمہیں نجات بھی دینے والا ہے۔ تو توکل ہر صورت کے اندر، بہرحال اس میں بڑی تفصیل ہے توکل کسے کہتے ہیں، اور اسباب کو اختیار کرنا توکل کا منافی نہیں ہے، یاد رکھیں کہ بندہ کہ جی توکل میرا تو اللہ پر توکل ہے، لہٰذا میں تو نیزے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، تلوار کی دھار کے نیچے آ جاؤں گا تو مجھے تو اللہ بچا لے گا، ایسا نہیں ہے، یہ توکل ہے ہی نہیں، اور یہ بیوقوفی ہے۔
بچنا، بچاؤ اپنا کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، اور اس اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ اس ان اسباب کو کارگر کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال وہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، پہلے یہ یاد رکھیں۔ اللہ محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام تر معاملات تقریباً وہ اسباب کے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ جو چیز اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہے وہ خارق عادت ہوتی ہے، اور وہ معجزہ یا معجزہ ہو جاتا ہے نبیوں کے ہاتھوں ہو معجزہ ہوتا ہے، اور اگر نبیوں کے ہاتھوں نہ ہو، ولیوں کے ہاتھوں ہو، تو پھر وہ کرامت ہوتی ہے، اور اگر یہ شیطانوں کے ہاتھوں ہو، برے لوگوں کے ہاتھوں ہو، تو یہ استدراج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ خارق عادت امور ہوتے ہیں جو ہٹ کر آ جاتے ہیں، ورنہ اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کے تمام معاملات جو چل رہے ہیں یا اللہ چلا رہا ہے وہ اسباب کے ساتھ چلا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، روزی کے لیے باہر نکلنا ہے۔ آگے یہ توکل ذہن میں رکھنا ہے، یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس روزی کے اندر برکت دینے والی ذات یا مجھے روزی مہیا کرنے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہی ہوگی۔ میں نے لقمہ توڑنا ہے، توڑ کر منہ تک لے جانا ہے، اور آگے پھر نکال اگر اس کو چبانا ہے اور آگے گزارنا ہے، اور اس سارے پروسیس کے اندر میرا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، میرا اپنی ذات پر توکل نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ ہم سے مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، سنن ترمذی کی غالباً، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر حقیقی معنوں میں توکل کرو نا، تو تم بھی اسی طرح رزق دیے جاؤ، لرزق تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جائے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ کیسے پرندوں کو؟ کہ جو صبح نکلتے ہیں نا، ان کی کوئی روزی روٹی کو ٹھیا ان کا نہیں ہوتا، صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، نہار پیٹ ہوتے ہیں، اور شام کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ، ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ توکل اگر تم اللہ پر حقیقی کر لو نا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح کا پیٹ بھر بھر رزق دے، یعنی وافر مقدار میں۔ تم صبح اٹھو تو جیب خالی، اور شام کو آؤ تو جیب تمہاری بھری ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجعلنا من المتوکلین۔ کسی کا کوئی سوال جی؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ بڑی اہم آیات ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ یا ایھا الذین، یہ ہماری جتنی بھی خاندانی لائف ہے یہ درست ہو سکتی ہے، ہمارے جتنے بھی معاملات اللہ کے متعلق متاثر ہوتے ہیں نا، وہ ان وجوہات سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پن پوائنٹ کر رہا ہے چیزوں کو، چند کو۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، ان من ازواجکم، بلا شبہ تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری اولادوں میں سے بعض اولادیں، عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب ازواج کے اندر بیویاں بھی آ جاتی ہیں اور شوہر بھی آ جاتے ہیں۔ اگر یہ آیات بیویاں پڑھ رہی ہیں تو اس کے لیے شوہر کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ زوج کا لفظ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جوڑے پر، یعنی ایک جنس کے دوسرا جو اس کا جوڑ ہوتا ہے نا، اس پر بولا جاتا ہے۔ تو بیویاں، اور بیویاں بھی، یعنی اصل تو ترجمہ اس کا بیویاں ہیں، لیکن اگر کوئی بیوی پڑھ رہی ہے تو وہ اس کو شوہر بھی مراد لے سکتی ہے، شوہر بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ان من ازواجکم و اولادکم، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے بعض، عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے بچ کر رہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے، ذرا پیچھے دیکھیں کیا ترتیب رکھی ہے، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے نا، پریشانی پہنچتی ہے، تمہیں جو مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے، کوئی آسمانی آفت آتی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے تم جو ہے نا اللہ کو بھولتے ہو، تو اپنی اولاد کی خاطر، اپنی مال کی خاطر، اپنی بیویوں کی خاطر بھولتے ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں، اور از تمہارے لیے بعض تم میں سے تمہاری بیویاں جو ہیں نا، یعنی تمہاری ساری بیویاں نہیں ہو سکتی، ساری سب لوگوں کی بیویاں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ لوگوں کی اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کے لیے دشمن بن جاتی ہیں، یعنی اللہ اور اس اللہ کے درمیان اور اس شخص کے درمیان وہ بندہ خود بخود اس کو لے آتا ہے، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے تو درمیان میں بیوی اس کو روک دیتی ہے، یا بیوی اس کو خرابی کی طرف لے جاتی ہے، یا اولاد اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے اندر آڑ بن جاتی ہے۔ ایک شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتا کہ جی میں اپنی بیوی بچوں کا جو ہے وہ جو ہے نا مستقبل بنا دوں گا، تو وہ اس مال کے اوپر جو سانپ بنا ہوا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔
اب اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ اولاد یا بیوی کا قصور ہے، قصور اس شخص کا ہے، جو اس مومن کا قصور ہے کہ جس نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ بیوی کو بیوی والا درجہ دیتا، اللہ کو اللہ والا درجہ دیتا، اور اولاد کو اولاد والا درجہ دیتا۔ جب اس نے اللہ کی محبت پر اپنی بیوی یا اپنے اولاد کی یا اپنے قریبی رشتہ دار کی محبت کو غالب کر لیا، تو پھر اللہ کی محبت پیچھے رہ گئی، اللہ کا حکم پیچھے رہ گیا۔ اب ایک شخص جو اپنے بچوں کی خاطر اپنے بچوں کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی میں اپنے گھر میں 1000 کی بجائے میں 1500 روپیہ لے جانا چاہتا ہوں کہ میری بیوی بچے اچھی زندگی گزار لیں۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ میرے بچے بھوکے نہ سوئیں، اور میرے بیوی جو ہے وہ اچھی لائف سٹائل گزار لے۔ یعنی اپنا بندہ اپنے اپنے گھر والوں کی خاطر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو گویا اس نے اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو اتنی اللہ والی جو محبت تھی وہ دے کر اس نے اپنا دشمن بنا رکھا ہے۔ تو فحذروہم، ان سے بچ کے رہو، یعنی ان کی محبت اس قدر تمہارے دل کے اندر نہ آئے کہ وہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے۔ بچ کر رہو، فحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ تو یہی معاملہ بیویوں کے لیے بھی ہے۔ اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا شوہر یہ میرا شوہر اللہ اور میرے درمیان آڑ بن رہا ہے، تو گویا اس نے اس کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے، کیونکہ وہ اس کی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ دشمن تو وہی ہوتا ہے نا جو اس کو نقصان پہنچائے، تو اس کا دنیا کا نقصان نہیں بلکہ آخرت کا نقصان کر رہا ہے سب سے بڑا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ دشمنی تو تمہاری ان کے ساتھ ہے، حقیقی دشمنی جو ہے نا، تم نے اس کو اپنا دشمن خود ہی بنا رکھا ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ تم اس کو اپنا اس کا وہ درجہ دو، وہ مرتبہ دو، تم نے اس کے مرتبے کو میرے والے مرتبے پر لے آئے ہو کہ میری بات ماننی تھی، تم نے اس کی بات کو مان لیا ہے۔ میں نے جو حکم دیا تو میرے حکام کو پسے پش ڈال کر تم نے پھینک دیا ہے، اور ان کے آرام و خیال کی خاطر تم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے، اور نجائز کاموں کو اتر آئے ہو، اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو۔ یہ سارا کچھ انسان اپنے اہل و عیال کے لیے خاطر کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیوی، اس کا ترجمہ کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ کبھی بیوی کی دشمنی کے اندر، ایک انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ نفرت ہوتی ہے، یا کبھی طلاق والا معاملہ اللہ محفوظ رکھے، یا اس کی خاطر بیوی کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، یعنی خودکشی کر لیتا ہے بیوی کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے۔ ہوتا ہے نا، آئے دن اخبار میں خبر ملتی ہے جی فلاں بندے نے بیوی بچوں کے جو ہے وہ بھوک پیاس سے تنگ آ کر، تو ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، تو اس نے بیوی کو بھی قتل کر دیا، بچوں کو بھی قتل کر دیا، خود بھی قتل ہو گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی دشمنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب ان کو دشمنی سے تو منع کر دیا ہے، فاحذروہم بھی کہہ دیا ہے کہ تم ان سے باز رہو، ان کو اتنا زیادہ تم نے اپنے اللہ کے مقابلے میں نہیں لے آنا، یعنی ان کا جو مقام اللہ نے متعین کیا ہے ان کو وہ مقام دینا، اور وہ اللہ نے جو متعین کیا ہے وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جو بیوی بچوں کی خدمت کو اتنا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا فضل فرمایا ہے کہ ایک جو شوہر ہے یا ایک جو باپ ہے، اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتے ہوئے اگر وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ تھوڑی بات ہے، یعنی ایک وہ چیز کہ جو اس کے ذمہ تھی، اس کے اندر صرف اس نے نیت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہے، تو اللہ نے اس کو بھی صدقے کا درجہ دے دیا ہے۔ اس طرح بچوں کے اوپر جو خرچ کرتا ہے اللہ سے اجر لینے کا، حالانکہ اس پر خرچ کرنا معاشرتی طور پر اور شرعی طور پر اس کا فرض ہے، لیکن اگر وہ اس میں نیکی کی نیت کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقہ بنا دیتا ہے۔ یہ تھوڑی بات۔ اب فرمایا نا کہ فاحذروہم، ان سے بچ جاؤ، یعنی ان کو وہ درجہ نہیں دینا۔ آگے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم نے، اب 3 لفظ اللہ تعالیٰ نے بولے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ تم آپس کے اندر کبھی تمہاری ناچاکی ہو جاتی ہے، بیوی اور شوہر کے درمیان ناچاکی ہو جاتی ہے، یا تمہیں ان کی کوئی بات گراں گزرتی ہے،
تو تم نے کیا کرنا ہے اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم یہ دے رہا ہے کہ وَإِن تَعْفُوا، کہ تم نے، اگر تم، ترجمہ تو یہ ہے نا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا اور اس کا معنی بھی معاف کر دو، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اب اس کے تینوں لفظوں کے اندر فرق ذرا سمجھے، بڑا بریک سا فرق ہے۔ تعفو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اگنور کرنا، ٹھیک ہے؟ تعفو کا مطلب ہے اگنور کرنا، کہ اس کی غلطی ہے کوئی بات نہیں، اس کو رفع کر دو۔ وہ تصفح، تصفح کا مطلب ہوتا ہے صفائی سے ہے، یہ صفحن کا جس طرح ہتھیلی ہوتی ہے نا بالکل صاف، یعنی اپنے سینے کو ایک دوسرے کے بغض سے بالکل صاف کر لو، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے وہ تغفرو، اس کو معاف کر دو۔ اب تغفرو کی اگر گہرائی کے اندر جائیں نا آپ، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ سمجھیں تو ہمارا اس کا معاملہ بالکل الٹ ہمارا چلتا ہے۔ پیچھے کیا فرمایا، تعفو غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو آپ نے درگزر کر دینا ہے، وقتی طور پر تم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، یا کہنا ہے تو پھر بڑے سلیقے کے ساتھ سمجھانا ہے، یعنی اس کو اس کے اوپر طوفان بدتمیزی کھڑا نہیں کر دینا، نہ شوہر نے نہ بیوی نے۔ وتصفح، اور تصفیہ ہوتا ہے معافی، تلافی، ختم، خلی بلی، معاملہ ختم کر دینا، رفع دفع کر دینا، اپنی لائف کو دوبارہ اسی طرح انجوائے کرنا ہے۔ وتغفروا، تغفروا کا مطلب ہوتا ہے لفظی معنی، یہ غفرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ عربی لغت کے اندر کہ کسی گڑھے کو کھودنا، گڑھے کو کھود کر اس کے اندر جو کچرا کوڑا یا گندگی ہوتی ہے اس کو اس کے اندر دبا دینا اور اوپر سے بند کر دینا، تاکہ اس کی بدبو، اس کی خرابی اور اس کی جو آلودگی ہے وہ باہر نہ آئے، یعنی وہ دوبارہ باہر آئے نہ، اس کی خرابی ختم ہو جائے۔ تو غفارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گڑھا کھود کر کسی گندگی کو، آلودگی کو اس کے اندر دبا دینا اور اوپر سے بند کر دینا تاکہ وہ باہر نہ آئے۔ تو تغفرو کا مطلب ہے کہ جو پیچھے تمہاری وہ تعفو تم نے کیا تھا، وہ معافی کی تھی اور تم نے صفایا کیا تھا، اب کبھی دوبارہ تم نے اس معاملے کو دوبارہ کریدنا نہیں ہے، اس طرح دبا کے بند کر دینا ہے کہ گویا پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم کبھی معاف کر بھی دیتے ہیں نا، تو دوبارہ جب کبھی ناچاکی ہوتی ہے تو پچھلے سارے پول کھول دیتے ہیں، تو اس نے یہ بھی کیا، حالانکہ اس کی تو معافی تلافی ہو گئی تھی، اس کے لیے تو رضامندی ہو گئی تھی، اس کے لیے تو ہم اپنے ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا، معاملہ صحیح سلجھا دیا تھا، سوری ہو گئی تھی، لیکن ہم پھر دوبارہ وہ لے آتے ہیں، بیویاں شوہروں کو ملامت کرتی ہیں اور شوہر بیوی کو ملامت کرتے ہیں، پھر دیکھو تم نے اس موقع پر بھی یہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَتَغْفِرُوا، اور معافی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ معافی معاملہ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو یاد رکھو کہ اللہ بھی، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، غفور، اللہ تمہارے گناہوں کو یعنی دبانے والا، بالکل ختم، اس کی نحوست اور اس گناہوں کی علائش، گناہوں کی جو خرابی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بالکل ختم کر دیتا ہے۔ رحیم، یہ معاملہ عام طور پہ کوئی بھی نہیں کرتا اللہ کے علاوہ، یعنی کسی کے گناہ کو معاف کر کے پھر اس پر دوبارہ مہربان ہو جانا، یہ صرف اللہ کرتا ہے۔ رحیم، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر مشفق ہے ہمارے ساتھ، اس کا شفقت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، کہ اللہ ہماری غلطیوں کو دبا بھی دیتا ہے، پھر ہم پر پہلے سے زیادہ مہربان ہو جاتا ہے، یہ کوئی نہیں کرتا۔ بندہ کسی کے ساتھ کسی وقت کا ڈسا ہوا ہو نا، تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار تجھے میں نے معاف کیا، لیکن آئندہ بندہ اس کی طرف جو ہے نا قدم بڑھانے کے لیے ہزار بار سوچتا ہے، اس کے ساتھ دوبارہ نیکی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی عزت بچا کے رکھتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا، تم اگر معاف کر دو، تصفحوا، صفایا کر لو، وتغفروا، اور معاملہ ختم کر دو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری بخشش کر کے تم پر آگے مہربان ہونے والا ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں جی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے اموال، تمہاری اولادیں، یہ فتنہ، آزمائش ہیں۔ اس پر بڑی تفصیل ہے، آزمائش کس طرح ہے، کہ مال اگر ہے تب بھی آزمائش ہے کہ اس کو کہاں خرچ کیا ہے،
اس کی ہرس تو دل میں پیدا نہیں ہوئی، اس کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر مال نہیں ہے تو بھی یہ فتنہ ہے، نہیں ہے تو پھر بندہ کیا اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے تو نہیں کرتا؟ یا کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان مال نہ ہونے کی وجہ سے کئی نیکیاں نہیں کر پاتا، اور پھر اپنے آپ کو کوستا ہے، یا وہ مال نہ ہونے کے نتیجہ کے اندر جرائم پیشہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے فتنہ ہی فتنہ ہے، یعنی کوئی بھی انسان کے پاس خوبی ہے یا خامی ہے، کوئی بھی انسان کے پاس خوبی ہے یا خامی ہے، وہ ہر صورت اس کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ اب دیکھ، آزمائش، امتحان، ابتلا، کوئی بھی اس پر لفظ بول سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے اس حالت کے اندر میری عبادت کی ہے کہ نہیں کی۔ اب اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں عبادت کیا ہے؟ شکر کی۔ اگر مال نہیں دیا یا دے کر اللہ نے چھین لیا ہے تو اس کے اندر عبادت کیا ہے؟ صبر کی۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ معاملہ دیکھتا ہے کہ بندے کا رویہ کیسا ہے میرے بارے میں۔ وہ اولادکم، اور اولاد بھی فتنہ ہے، اولاد ہے تبھی فتنہ ہے، نہیں ہے تب بھی فتنہ ہے۔ اولاد ہے تو فتنہ کس طرح کہ بندہ اس کے متعلق اللہ سے ڈرے، اولاد کے حقوق کی پاسداری کرے، اولاد کو اچھی تربیت دے، اولاد کے جو ہے وہ شرعی اور جو اسلامی اور مذہبی معاملات ہیں اس کو جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کرے، اس کو نماز کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، گناہوں سے منع کرے، اور اس کی جو ہے نا بچیاں ہیں، بچے ہیں، اس کی اچھی جگہ شادی کرے۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے فتنہ آزمائش ہیں۔ اب اس میں اندر اگر بندہ پورا نہیں اترتا تو پھر قیامت کے دن اس کے متعلق باس پرس ہوگی اس سے۔ اور اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو پھر اللہ تعالیٰ پھر بھی آزمائش ہے کہ اللہ کے متعلق وہ کیا گمان کرتا ہے، اللہ کے گلے شکوے تو نہیں کرتا، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے پاس تو نہیں جاتا اولاد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، لیکن یاد رکھو یہ آزمائش ہے، اس آزمائش پر تم اس کو اس طرح گزار دو جس طرح اللہ نے گزارنے کو حکم دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کیا کرے گا؟ واللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ عندہ، اس کے پاس ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر، اتنا بڑا اجر کہ اگر آج دنیا میں تم اس مال کو اللہ کی راہ میں دے دو گے تو اس کا بدلہ تمہیں اجر عظیم کی صورت میں ملے گا۔ اولاد کو اللہ کے راستے میں وقف کر دو گے، یا اولاد کی اچھی تربیت کر لو گے، دنیا کی رنگ و بو کی نظر نہیں کرو گے، اس کی اچھی تربیت کر لو گے، اسلامی تربیت کر لو گے، یا اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی گلے شکوے نہیں کرو گے، صبر سے کام لو گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو، ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنے سے ڈرنے کو استطاعت کے ساتھ جوڑا ہے، کہ جس کے اندر جتنی استطاعت ہے اتنا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ استطاعت کو اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے؟ ٹھیک ہے، میری استطاعت کو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے؟ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں میرے پاس استطاعت اگر مثال کے طور پر 100 روپے کی ہے تو میں 10 روپے دے کر یا 5 روپے دے کر اللہ کو دھوکہ دے دوں گا، نہیں، میں نے اپنی استطاعت کے متعلق جواب دینا ہے۔ اور اگر دوسرے کے پاس استطاعت 1 لاکھ کی ہے اور وہ 1000 دے کے اس نے جان چھڑا دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جس کی جتنی استطاعت ہے نا اتنا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اگر میں مثال کے طور پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے؟ اب دوسرا دیکھنے والا کہتا ہے بھی بالکل یہ تو صحیح سلامت نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا، یہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں نا ہٹا کٹا ہے۔ تو یہ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ میں کر سکتا ہوں یا میرا رب کر سکتا ہے؟ اب میں جان بوجھ کے بیٹھ کر نماز پڑھوں اور میں اپنے رب کو دھوکہ دے دوں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ تو جانتا ہے، تو میں ڈرنا اتنا ہے جتنا میری استطاعت ہے، اور میری استطاعت کو رب بہتر جانتا ہے۔ ہاں، اللہ نے میری استطاعت سے زیادہ مجھے مکلف نہیں ٹھہرایا کہ اگر میں اپنی استطاعت سے زیادہ، میری استطاعت ہو سکتا ہے کم ہو اور دوسرے کی استطاعت زیادہ ہو، یا میری زیادہ ہو اور دوسرے کی کم ہو، تو میری استطاعت اس کو کافی نہیں ہوگی اور اس کی استطاعت مجھے کافی نہیں ہوگی۔ یہ سب اللہ نے استطاعت ایک جیسی نہیں دی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات تو سب پر نافذ کی ہیں، لیکن اس کے اندر رخصتیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، جو تمہیں اللہ کے احکامات سنائی دیں اس کو سنو، اس کو
تسلیم کرو، واطی اور اس کی فرما برداری کرو، وانفقوا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خیر اللہ خیر لانفسکم یہ تمہارے نفسوں کے لیے، اپنی تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے۔ اب اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ خرچ کرنا ہماری اپنی جانوں کے لیے بہتر ہے، تو ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ ہمارا رب ہے۔ تو اس لیے میں آپ تمام احباب سے بھی، اپنے آپ سے بھی یہ تلقین کروں گا کہ اس رمضان کے اندر آپ اپنی استطاعت کے مطابق راہ مولا خرچ کریں، آپ اچھے اداروں کا انتخاب کریں، آپ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، اچھے طلبہ کا انتخاب کریں، وہ یعنی جو غریب طلبہ ہیں، مستحق طلبہ ہیں۔ طلبہ یاد رکھیں، طلبہ غریب نہ بھی ہوں نا، جو حقیقی طالب علم ہے نا، حقیقی طالب علم یا حقیقی عالم ہے جو، وہ اپنے، اگر آپ اس کو اس کی استطاعت بھی ہے بے شک، لیکن اگر آپ اس کو دیں گے نا تو اس کو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن علماء کی کتنی ضروریات ہوتی ہیں، طلباء کی کتنی ضروریات ہوتی ہیں، انہوں نے کتابیں خریدنی ہوتی ہیں، اور انہوں نے جناب اپنے یعنی اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا ہوتا ہے، ان کے گھر کی ضروریات اور ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ادارے ہوتے ہیں جو خیراتی ادارے ہیں، اس طرح ہماری یونیورسٹی بھی ہے الحمدللہ۔ تو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے اور اپنی اس کو ذمہ داری سمجھنا چاہیے، اور یہ مت سمجھنا چاہیے مستطاعتم فتقوا اللہ مستطاعتم، اللہ جانتا ہے کہ میرے پاس اگر کتنی استطاعت ہے اور میرے اوپر کتنا فرض بنتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر جتنی استطاعت ہو اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، جتنی بھی استطاعت ہے اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر میں 100 روپیہ دے سکتا ہوں نا، تو آپ یقین کریں وہ یونیورسٹی کی گروپ کے اندر جو رسیدیں آتی ہیں نا کہ اس نے اتنے پیسے سینڈ کیے، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے، اللہ گواہ ہے کہ اگر کسی نے 200 روپیہ سینڈ کیا ہوتا ہے نا، 100 روپیہ سینڈ کیا ہوتا ہے، تو اس کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس بندے نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک 100 روپیہ دینے سے مجھے لوگ آر دلائیں گے یا ملامت کریں گے، اس نے اس جذبہ صادقہ کو دیکھا ہے کہ میرے اندر استطاعت اتنی کی ہے تو میں اتنا ہی دینے کا مکلف ہوں، اور اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک 100 روپیہ بھی دیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنے حلقہ احباب میں بھی یہ یعنی تبلیغ کیا کریں، اور خود بھی اپنے ادارے کو بالخصوص سپورٹ کریں۔ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ادارہ مرکز الاصلاح وہ بن بھی رہا ہے، اس کی تعمیر ہو رہی ہے، کل لینٹر اس کا ڈل چکا ہے، اس کے لیے بھی آپ ضروری تعاون کریں، اور اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کے اندر، غریبوں کے اندر، مساکین کے اندر جتنا ہو سکے، یعنی یہ نیکیاں ہی کمانی ہیں، اس کے ساتھ محبت نہیں کرنی ہم نے مال کے ساتھ، جتنا ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں اس کو نشاور کر دیں، اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ اللہ کو میں ایک واقعہ بھی آپ کل پرسوں سینڈ کیا تھا غالباً گروپ کے اندر، اس کو ضرور پڑھیے گا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ والی جو بے مثال ایک سخاوت کا ایک واقعہ ہے، وہ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو بچا لیا گیا نفس کے شح سے، نفس کی بخل سے، شح کہتے ہیں بخل کو، جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نفس کا بخل کیا ہوتا ہے؟ نفس کا بخل ہے کہ انسان دوسروں کے اوپر خرچ نہ کرے اور اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اپنے اوپر خرچ کرنے سے مراد اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو شح ہے نا، یہ جو بخل ہے، یہ سب سے ہلاکت خیز چیز ہے، اور بالخصوص جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا جو عائد کردہ فرض ہے، اس کو ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ وغیرہ کو، یہ سب سے بڑا شحیح آدمی ہے، سب سے بڑا یہ بخیل آدمی ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لكم ویغفر لكم اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، قرضا حسنا، قرض حسن تم اللہ کو دو گے، عمدہ قرض تم اللہ کو دو گے، یضاعفه لكم تو وہ اس کو بڑھا دے گا، لکم تمہارے لیے، ویغفر لكم اور تمہیں بخش دے گا۔ یعنی یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے راہ میں خرچ کرنے کو قرض کے ساتھ تعبیر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرض دے گا، اور یہ قرض بہترین قرض ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر تمہیں واپس دے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ہمیں اس پر یقین کرنا۔ ما نقص صدقۃ من مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم میں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یہ اللہ کے رسول کا سچا فرمان ہے۔ تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا،
یہ اللہ تعالیٰ نے جو غفران ہے نا، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو اللہ نے مال کے ساتھ بڑا ہی زیادہ ذکر کیا ہے، بہت ہی زیادہ ذکر کیا ہے، مال خرچ کرنے کے ساتھ غفران کا ذکر اللہ نے بہت کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے گناہوں کی معافی کا، اس کے علیہ نے کہا ہے نا کہ جب بندہ کو گناہ کر بیٹھتا ہے نا، تو ایک تو ہے نا کہ وہ توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے اور سارا کچھ، اس کے ساتھ ساتھ وہ صدقہ کر دے نا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سنگینی کو، اس گناہ کی جو غلاظت ہے، اس کی جو نحوست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ تو یہ دل کی صفائی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں، تیری فرما برداری کے اندر میں اپنا کریم مال تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو قربانی ہوتی ہے، یعنی جو بکرا قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یا کوئی صدقہ دے دیتے ہیں، کوئی مرغی ذبح کر کے اللہ، تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ جو بلا میرے اوپر جو گناہ کی صورت کے اندر آئی ہے نا، یہ بلا مجھ سے ٹال جائے۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بہت زیادہ قدردان ہے، حلیم اور بردبار ہے۔ قدردان یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں جو تم اللہ کی راہ میں قرض دے رہے ہو، اللہ کو اللہ کے اوپر خرچ کر رہے ہو، تو اللہ اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے، شکر گزاری کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی جو شکر گزاری ہوگی اس کا ہم حساب نہیں کر سکتے۔ حلیم اور اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ اللہ یعنی تمہاری نافرمانیوں پر بھی تمہیں جو ہے نا وہ بخش دیتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً تمہاری پکڑ نہیں کرتا کہ تم اللہ کی مال کے اوپر سام بن کے بیٹھو، اور تم اپنے مال کے اندر اللہ کی محبت سے زیادہ محبت لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں غلطی پر بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ہاں اگر تم اس کو اس کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ قدردانی بھی بڑی کرتا ہے۔ عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے۔ اور شہادت اور غیب کو جاننے والا کا مطلب کیا ہے کہ جو غیب کو تو صرف جاننے والا اللہ ہی ہے نا، تو اللہ نے غیب کی کئی خبریں ہمیں دی ہیں جو میرے لیے غائب ہو سکتی ہیں، آپ کے لیے غائب نہ ہو، یا آپ کے لیے غائب ہو سکتے ہیں، میرے لیے غائب نہ ہو۔ شہادہ کی علم بھی اللہ کے پاس ہے، یعنی شہادہ کا ہم بھی پورا ادراک نہیں رکھتے، ہمارے سامنے ہمارے بال موجود ہیں، ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال گل نہیں سکتے، تو یہ اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ تو حاضر اور غیب ہر چیز کو کامل علم کے ساتھ جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہمیں وہی علم دیا ہے، اللہ ہمیں وہی معلوم ہے جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ٹھیک ہے۔ العزیز، اللہ تعالیٰ غلبہ والا ہے، عزت والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے، اور حکم والا ہے۔ یہ دونوں اس کے ترجمے ہیں، میں کبھی انشاءاللہ دوں گا۔ عزیز کے تین معنی ہوتے ہیں، اور الحکیم کے بھی دو معنی اس کے اندر آیت ہیں۔ العزیز یہ کبھی انشاءاللہ آگے آئے گا، ٹائم ملا تو انشاءاللہ ضرور اس کو ذکر کریں۔ کسی کا کوئی سوال ہے جس میں بھی تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ جی، صحیح بخاری، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی، ہمارا یہ 41 نمبر حدیث، باب حسن اسلام المرئی، آدمی کے اسلام کا اچھا ہونا۔ تو کون پڑھنا چاہیں گے؟ کوئی حدیث کا کی تلاوت کرنا چاہیں گے؟ جی، قال مالک اخبرنی زید بن اسلم، اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد، جب بندہ اسلام لاتا ہے، فحسن اسلامہ، اور اپنے اسلام اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے، یعنی عمدہ طریقے سے اسلام لاتا ہے، اس کی پابندیاں کرتا ہے، اس کے ارکان و واجبات کو ادا کرتا ہے، تو یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ، تو اللہ تعالیٰ اس سے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اس کے تمام گناہوں کو، کانا ذالفہا، جس کا اس نے ارتکاب کیا ہوتا ہے، یعنی جو زمانہ جاہلیت کے اندر یا حالت کفر میں جو اس نے ارتکاب کیا ہوتا تھا نا، جو چوری چکاری زنا شراب جو بھی اس نے کیا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسلام کے
قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سب کو معاف کر دے۔ تو یہ مشہور حدیث بھی ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنا یہ گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، کہ جن گناہوں کا اس نے ارتکاب کیا ہوتا تھا حالت کفر میں، اللہ تعالیٰ سب ہر غلطی کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وکان بعد ذالک، اور اس کے بعد ہو جاتا ہے القصاص، بدلہ۔ اس کے بعد اب پھر جو ہے نا اس کے معاملات لکھنے شروع کی جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو پھر اجر دیا جاتا ہے یا اس کو گناہ دیا جاتا ہے۔ اجر کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا الگ رکھا ہے، اور جو گناہ ہے اس کا معاملہ اللہ نے برابر برابر رکھا ہے۔ القصاص کا مطلب ہے کہ اس کو بدلہ دیا جاتا ہے، پھر ہر نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور ہر گناہ کا بھی بدلہ دیا جاتا ہے۔ اب نیکی کا بدلہ کس طرح کی؟ الحسنۃ بعشر امثالها، کہ نیکی 10 گنا، بعشر امثالها 10 چیزوں کے برابر، اس جیسی اس نیکی کے 10 گنا برابر، الی 700 ضعف، اور 10 گنا سے بھی لے کر 700 گنا تک، یعنی کم سے کم اس کا جو نیکی کا اجر ہے نا، کم سے کم وہ 10 گنا ہے، یعنی ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر، اور کم سے کم اس سے آگے پھر شروع ہو جاتا ہے ایک انسان کے اخلاص کا مرتبہ، جتنا اس میں میٹھا ڈالا جائے گا اتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے گا۔ سب ایمیاتی ضعف، 700 گنا تک۔ اور دوسری روایتوں کے اندر کیا آتا ہے؟ دوسری روایتوں کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر الا اضعاف کثیرہ کے لفظ بھی آتے ہیں، کہ 700 گنا سے بھی اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لمٹ کوئی نہیں ہے اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان اخلاص ہوگا اس کا اجر اتنا زیادہ بڑھتا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف وسیئۃ بمثلھا، لیکن گناہ کو اس کی ایک مثل کے برابر، یعنی گناہ کو ایک گناہ کے برابر ہی لکھا جاتا ہے، الا ان یتجاوز اللہ عنہا، اس میں پھر اللہ رب العزت نے اپنا فضل رکھا ہے کہ یہ بھی ایک گناہ ہمیشہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ الا ان یتجاوز اللہ عنہا، الا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی معاف کر دے۔ تو یہ اللہ کا یہ فضل ہے جو اس نے گناہوں کو ہمیں ایک تو رکھا ہے ایک کے برابر ایک ہے، دوسرا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ بہت سے گناہوں سے تو اللہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ ایک بندہ جس کا طرز زندگی صحیح جا رہا ہے، اس سے کبھی کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے، وہ غلطی چاہے حقوق العباد میں ہو یا حقوق اللہ کے اندر ہو، اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیتا ہے، چاہے کوئی بھی اس کا تعلق ہو۔ یہ یاد رکھیں۔ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کرتے جائیں جی۔ قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدكم اسلامه، جب کوئی شخص تم میں سے اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا کر کس طرح ہوتا ہے اچھا؟ کہ ارکان اسلام جو ہے نا اس پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے، شہادتین کا اقرار تو کرنا ہی کرنا ہے، نماز ہے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جو جتنی زیادہ نماز کو پابندی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھتا جاتا ہے اس کا اسلام اتنا زیادہ اچھا نکھر کے سامنے آتا رہتا ہے۔ اس طرح ایک شخص زکوٰۃ مکمل ادا کرتا ہے اور اپنے اموال کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ وہ اپنے اسلام کو اچھا کر رہا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اسلام کو اچھا کر لیتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، تو فکل حسنت یعملها، اب اسلام قبول کرنے کے بعد اچھا کرنے سے بعد بھی ارکان اسلام کا کو تسلیم کر کے ارکان اسلام کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو فکل حسنت، تو ہر وہ نیکی یعملها جسے وہ کرتا ہے، تکتب له، تو اس کے لیے وہ نیکی لکھی جاتی ہے، بعشر امثالها 10 گنا سے، الی 700 ضعف، 10 گنا سے کتنا؟ تو 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 10 گنا سے بھی زیادہ کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔
جی کتاب الرقاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر، اس کے الفاظ ہیں کتب اللہ لہ عشر حسنات الی سبع مئۃ ضعف الی اضعاف کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اور 700 گنا سے بھی آگے الی اضعاف کثیرہ، کئی گنا اور بھی آگے اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح موجود ہے صحیح بخاری کے اندر ہی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح ہے وکل حسنت کل سیئت، ہر وہ برائی یا عملوہا جسے آدمی کرتا ہے تب لہو بمثلیہ، لیکن وہ برائی اس کے ایک مثل ہی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بابو حسن اسلام المری کے اس آدمی کے اسلام کا اچھا ہونا، کہ جو جتنا زیادہ اسلام میں اچھا ہوتا جائے گا اس کی نیکیاں اتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی اور اس کا اتنا زیادہ ایمان بڑھتا جائے گا۔ تو ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مدعا ہے۔ باب احب الدین الی اللہ ادومہ، اللہ کو محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر دوام کیا جائے۔ الدین کا ترجمہ یہاں عمل اس لیے کیا ہے کہ دین کا اطلاق کبھی کبھار عمل پر ہوتا ہے۔ احب الدینی بہترین دین اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے۔ تو دین سے مراد یہاں اسلام نہیں ہوتا صرف، اسلام کے اوپر عمل کرنا، کوئی ارکان پر عمل کرنا، وہ بھی دین ہوتا ہے، اس کو بندہ عملی طور پر اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ دین یہاں عبادت کے معنی کے اندر ہے کہ اللہ کے ہاں جو عمل اور عبادت سب سے زیادہ جو محبوب وہ ہے اس پر آدمی مداومت اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس تشریف لائے، وعندها امراتن، اور ان کے پاس ایک عورت تھی، قال من هذه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بعض روایتوں کے اندر آتا ہے نا، میں آپ کو خلاصہ بتا دوں، یہاں تو ہے نا کہ یہ عورت وہاں تھی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے غائب کے صیغے استعمال کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تطبیق یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں وہ عورت بیٹھی تھی اور بعد میں پھر اٹھ کے چلی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں پوچھا ایشا یہ عورت تھی کون؟ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہذه، کہ یہ کون تھی جو آئی تھی؟ قالت، سیدہ عائشہ فرماتی ہے فلانۃ، یہ وہ عورت ہے فلاں فلاں عورت ہے، تذکر من صلاتها، اور سیدہ عائشہ اس کی نماز کا تذکرہ کرنے لگی۔ یہ تو بڑی گزار ہے اور یہ ساری ساری رات قیام کرتی ہے، اس کو یہ تو بڑے چرچے ہیں۔ تو تذکر من صلاتها یا تذکر من صلاتها، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، کہ اس کی نمازوں کا چرچا کیا جاتا ہے، یا تذکر من صلاتها کہ سیدہ عائشہ ذکر کرنے لگی اس کی نماز کا، یعنی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں، اس کا تذکرہ کیا جو بھی ان کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماہ، رہنے دیجئے، ماہ آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اب ایک ہوتا ہے صحن، آپ نے شاید لفظ یہ اس کو کہتے ہیں اسم فائل، تو مہ اور صح دونوں، اس کا مطلب ہے، مہ کا مطلب ہے کہ زبان کے کسی کام کو سے رک جانا، اور صحن کا مطلب ہوتا ہے کسی کلام سے رک جانا، یعنی گویا صحن کا مطلب ہوگا خاموش ہو جاؤ، اور مہ کا مطلب ہوگا بس کر دو، رہنے دو، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ یہ سیدہ عائشہ کو بھی کہہ دیا، ہو سکتا ہے کہا ہو کہ وہ ان کا تذکرہ کر رہی تھی اس عورت کا، اس کی تعریفیں کر رہی تھی، فرمایا رہنے دو، یہ کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس عورت کو کہا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، وہ بڑی لمبی نمازیں اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر کے، یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ نوافل کی طرف تو بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن جب فرائض کی بات آتی ہے تو پھر اس میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی نمازوں کے تذکرے ہو رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ مہ، رہنے دو، علیکم بما تطیقون، تم اسی کو لازم پکڑو کہ جس کی تم طاقت رکھتے ہو، علیکم، تم لازم پکڑو اسی کو، بما تطیقون، جس کی تم طاقت رکھتے ہو،
یعنی استطاعت کس کی رکھتے ہو، اتنی مشقت میں نہ پڑو، جس طرح یہ صوفیہ پڑھتے ہیں نا، صوفیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہمارے فلاں بزرگ نے الٹا لٹک کے جناب عبادت کی ہے، فلاں بزرگ نے جناب دھاگے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر لیا، فلاں بزرگ جو ہے نا وہ اس نے کبھی قمیض پہنی ہی نہیں ہے سردیاں گرمیاں، اور فلاں بزرگ وہ ہمیشہ کانٹوں پہ سوتا ہے، فلاں بزرگ وہ ہمیشہ روڈ پہ سوتا ہے، یعنی نیچے کوئی چیز بچھاتا نہیں ہے، اور جی فلاں بزرگ وہ دھوتی نہیں پہنتا، یہ فلاں بزرگ نہاتا نہیں ہے، فلاں بزرگ ہمارا وہ کھاتا نہیں ہے۔ ہمارے ادھر گاؤں میں ایک بزرگ تھا، وہ بزرگی اس کی اڑا دی گئی، تو وہ کیا کرتا تھا جی میں ناشتہ کرتے ہی نہیں، کہتے میں کچھ نہیں کھاتا، 6 مہینے سے کہتے میں صرف ایک چمچ چائے کا پیتا ہوں بس۔ اس کو پھر پولیس نے آ کر وہ اس کو اس کی بزرگی نکالی، الحمدللہ اس کی جان چھوٹ گئی۔ تو علیکم بما تطیقون، اتنی تم وہ عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، واللہ، بس اللہ کی قسم، لا یمل اللہ، اللہ نہیں اکتاتا، حتی تملو، یہاں تک کہ تم اکتا جاتے ہو، یعنی اللہ تمہیں اجر دے کر نہیں اکتاتا، اللہ کو کوئی تم سے اس لیے نہیں اللہ تمہیں کہتا کہ تم یہ عمل کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، کہ اللہ تعالیٰ کو اجر دیتے ہوئے کوئی تھکاوٹ ہو جاتی ہے یا اکتاہٹ ہو جاتی ہے، اللہ تو اجر دے دے گا، لیکن تم اکتا جاؤ گے، تم اس پہ اوپر ہمیشگی نہیں کر سکو گے، تو لہٰذا نیکی وہ کرو کہ جس پر تم ہمیشگی کر سکو۔ وکان احب الدین الیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب جو عبادت تھی وہ تھی ما دام علیہ صاحب، جس پر اس کا کرنے والا دوام اختیار کرتا ہے، یعنی جس پر انسان دوام اختیار کرتا ہے، ہمیشہ اختیار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند تھا۔ سمجھ آ گئی جی؟ کسی کا کوئی سوال؟ جی، بابو اچھا جی، بابو زیادت الایمان، ایمان میں زیادتی، یعنی ایمان میں کمی پیشی ہوتی ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایمان نقصان، یعنی اس کی کمی آتی ہے۔ باب زیادت الایمانی و نقصانی، یہ نیچے آ گیا لفظ، اصل میں اوپر لکھنا تھا یہ، بابو زیادت الایمانی، ایمان کی زیادتی، و نقصانی، اور ایمان میں کمی، ایمان میں کمی پیشی یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جبکہ اہل بدعت وہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، یہ یعنی بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ رد کرتے ہیں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی پیشی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ یہ خرابیاں ان میں اس وجہ سے آ جاتی ہیں کہ ان کے جو مقدمات ہیں وہ بہت ہی ناقص ہیں اور بہت ہی کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان یہ اصل نہیں ہے، جو اعمال ہیں یہ اصل نہیں ہے، یہ تو ایک فروعات ہیں، یہ زائد چیزیں ہیں، اصل صرف وہ کلمہ پڑھنا ہی ہے، تصدیق کرنا ہی ہے، حالانکہ وہ کلمہ پڑھنا تب تک معتبر نہیں ہوگا جب تک اس کلمہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، یہ اصل میں صورت الکحف ہے، آیت نمبر 13، صورت الکحف، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صحاب کہف جو نوجوان چند نکلے تھے اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے، ان کا ذکر کیا کہ وزدناہم ہدا، ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، تو یہ ہدایت سے مراد یہاں ایمان میں ہی ہے، تو ان کا ایمان پھر ہم نے ان کو ایمان میں زیادہ کر دیا، ایمان ان کا بڑھ گیا۔ آگے ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، سورۃ المدثر 31 نمبر آیت، کہ اللہ رب وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بڑھ جاتے ہیں مومن ایمان میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت یا اس طرح کی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس میں پھر مومن لوگ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، اور کافر اپنے کفر کے اندر مزید ہو جاتے ہیں۔
वकाला, और अल्लाह ताला ने ये फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के रोज़ मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल का अब ये सूरत अल माइदा है और इसकी आयत नंबर है 3। तो ये मशहूर आयत है कि अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। अब इसका मतलब है कि पहले मुकम्मल नहीं था, बाद में मुकम्मल किया है। या उस मुकम्मल दीन में से अगर कोई बंदा किसी चीज़ पर अमल नहीं करेगा तो वो मुकम्मल नाकिस हो जाएगा। इसलिए इमाम बुखारी फरमाते हैं, फ़इज़ा तरक शैअम मिनल कमाली फ़हुवा नाकिसुन, कि अगर वो कोई यानी कोई शख्स तर्क कर देता है किसी चीज़ को मिनल कमाली, कमाल में से, तो फ़हुवा नाकिसुन, तो वो चीज़ नाकिस हो जाती है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमारी क्लास में जो स्टूडेंट मिसाल के तौर पर 12-13 हों, तो दो स्टूडेंट ना आए तो हमारी क्लास मुकम्मल होगी? नाकिस हो जाएगी ना। इस तरह मिसाल के तौर पर अगर ज्वाइन किया हो, मैं 7-8 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हो और बाद में वो घटते घटते 5 रह जाएं और कभी कभी 4 रह जाएं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारी क्लास कम हो गई है। तो कहते हैं जो मुकम्मल से कुछ चीज़ कम होती है ना, कुछ चीज़ छोड़ी जाती है, तो फिर वो नाकिस हो जाती है। तो इसी तरह एक वो दीन के जो अल्लाह ने मुकम्मल दिया है, एक वो शख्स के जो उस दीन पर मुकम्मल अमल कर रहा है, और एक वो शख्स जो उस दीन पर मुकम्मल अमल नहीं कर रहा, या पहले वो अमल करता था बाद में उसने उस दीन पर मुकम्मल अमल करना छोड़ दिया है, कम कर दिया है, तो फिर उसका ईमान भी तो कम होगा। ठीक है। उसका दीन उसके अंदर जो मौजूद है वो भी कम हो जाएगा। तो गोया लोगों का जो ना इस बारे में ईमान घटता है या बढ़ता है, इसमें इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। कुछ हैं जो कहते हैं कि ईमान बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं है, बस उसके अंदर जमूद है। कुछ कहते हैं कि ईमान बढ़ता तो है लेकिन घटता नहीं है। तो इसमें दुरुस्त राय क्या है कि ईमान में कमी भी होती है और पेशी भी होती है। सलफ का इस बारे में यही मौक़िफ़ है। वो इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ईमान में कमी और पेशी होती रहती है। क्योंकि जबकि जो मुर्जिया हैं वो कहते हैं कि ईमान में ना कमी होती है ना पेशी होती है। जहमी और मुर्जिया, उनकी बात बिल्कुल गलत है। उसके लिए आप वो आयत के सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, क़ाला अवलम तुअमिन, क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। फरमाया कि अल्लाह मुझे दिखा तो सही, तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान नहीं रखते तुम मेरी बात पे? कहते हैं अल्लाह ईमान है, लेकिन मैं इत्मीनान कल्बी चाहता हूँ। इसके अंदर ईमान के अंदर एक और भी मर्तबा होता है जो मैं और मजीद मर्तबा लेना चाहता हूँ। इसको हम यकीन, एक होता है ना, एक होता है अ, इल्मुल यकीन। इल्मुल यकीन, किसी मोतबर बंदे ने तुम्हें खबर दी हो तो उस खबर के ऊपर बंदा यकीन कर लेता है कि ये बात सच्ची है, तो ये इल्मुल यकीन है। फिर एक चीज़ है बंदा अपनी आंखों से देखता है, तो वो पहली यकीन के दर्जे से भी बड़ा दर्जा होता है, उसको कहते हैं आइनुल यकीन। नहीं, एक चीज मैंने पहले सुनी सी मौत पर बंदे से, मुझे उस पर भी एतबार था, लेकिन अब जो मैंने आंखों आंखों से देख ली है, अब उसके अंदर तो दरमियान में वो बंदा भी निकल गया है। तो इसको कहेंगे ऐनुल यकीन। एक है हक्कुल यकीन, कि वो मामला बंदे के साथ खुद पेश आया हो, तो बंदा कहता है भी ये बात तो मेरे साथ पेश आई है, मैंने आंखों से नहीं देखी, ये मेरे साथ पेश आई है। तो बंदा कहता है ये हक्कुल यकीन हो गया। इसकी मिसाल आमतौर पर ये दी जाती है शहद की। ठीक है। शहद की मिसाल दी जाती है। एक शख्स कहता है, मोतबर बंदा, आपको उस पर यकीन है, वो कहता है ये जो डब्बी है ना मेरे हाथ में, इसके अंदर शहद है। आप कहते हैं ठीक है, आप उसकी बात को मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। फिर आप उस डब्बी को खोल लेते हैं। डब्बी को खोल के अपने सामने देखते हैं कि आंखों से देख लेते हैं तो आपको नजर आता है शहद है, हर एक को समझ आ जाती है। तो आप कहते हैं ये शहद है। आप उसको देखकर आपको आइनुल यकीन हो गया। फिर उस शहद को आप उंगली पर रख के या चम्मच से उसको चख लेते हैं, आपको उसका जायका पता चल जाता है, आपको यकीन हो जाता है। इसको कहते हैं हक्कुल यकीन हो गया कि ये शहद ही है, हक्कुल यकीन। तो इसीलिए कुरान पाक के अंदर आता है, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हरगिज नहीं,
لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم یقین کے ساتھ جان لو، یعنی علم یقین سے مراد کہ تمہیں کوئی خبر دے دے اس کے بارے میں، جہنم کے بارے میں۔ آگے فرمایا لَتَرَوُنَّ الجحیم، تم ضرور بے ضرور جہیم کو، جہنم کو دیکھ لو گے، یعنی تمہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عین الیقین، اللہ تعالیٰ تم فرماتے ہیں کہ تم پھر اس کو دیکھو گے عین الیقین کے ساتھ۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عین الیقین ثم لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہاں، پھر جب تمہیں جہنم کے اندر پھینکا جائے گا نا، پھر تمہیں حق الیقین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، یہ ہے سورۃ تکاثر کے اندر 5 6 7 نمبر آیت، 8 نمبر آیت۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر سورۃ الحاقہ کے اندر ہے نا 51 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، حق الیقین بھی اللہ نے فرمایا کہ جس کو، جو اس طرح ہے، اس کا یقینی خبر ہے کہ گویا تمہارے ساتھ خود بیتی ہو۔ اس طرح فرمایا سورۃ الواقعہ آیت نمبر 95 کے اندر ان هذا لہو حق الیقین۔ تو یہ اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ جتنا زیادہ یقین بڑھتا جائے گا ایمان اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، اور یقین کے اندر جتنی زیادہ کمی آتی جائے گی ایمان کے اندر اتنی زیادہ کمی آتی جائے گی۔ تو اس کو خوب سمجھ لیں۔ حدثنا مسلم، کسی کا سوال ہے تو وہ سوال دیں جی پہلے، اس کے بعد بات پڑھتے ہیں جی۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، آپ نے فرمایا کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ آگ سے نکل آئے گا ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، وفی قلبہ، اور اس کے دل میں ہوگا وزن شعیرۃ من خیر، وزن شعیرۃ، ایک جو کے دانے کے برابر، من خیر، خیر، اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر خیر ہوگی، اس نے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو وہ آگ سے نکل آئے گا۔ اب دیکھیں، اب ایک تو ہے کلمہ پڑھنا، کلمہ اس کو ہم کہتے ہیں تصدیق۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لا الہ الا اللہ صرف پڑھ لینا یہ مومن ہونے کے لیے کافی ہے، جو عمل ہے اس سے ایمان گھٹتا یا بڑھتا نہیں ہے، تو یہ جو وزن الشعیرۃ من خیر، اللہ نے فرمایا کلمہ تو پہلے ذکر کر دیا کہ ہر وہ کلمہ پڑھنے والا کہ جس کے سینہ کے اندر، جس کے دل کے اندر ایک جو کی دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور آگے پڑھا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ، اور نکل آئے گا آگ سے ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، وَفِي قَلْبِهِ بَزْنُ بُرَّةٍ مِّن خَيْرٍ، جس کے سینے کے اندر، دل کے اندر گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ بھی نکل آئے گا۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، جس کے ہر وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کہ جس کے سینہ کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اب یہ جو ایمان کی فرق بتایا گیا ہے، اب پڑھا تینوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اگلا کیا ہے کہ ایک کے سینہ کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے، یعنی ذرہ موجود ہے، اور ایک کے سینے کے اندر ایمان کا برا موجود ہے، یعنی گندم کا دانہ برابر، اور ایک کے سینہ کے اندر جو کے دانے کے برابر جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ موجود ہے۔ تو دونوں تینوں کے اندر فرق ہے، تفاوت ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ ایمان کے اندر کمی پیشی ہوتی ہے، جس نے زیادہ اطاعت کی ہوتی ہے اس نے زیادہ ایمان پڑھایا ہوتا ہے، جس نے کم اطاعت کی ہوتی ہے اس نے کم۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ایمان اور یقین کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 نفل پڑھتا ہے، اس کا ایمان زیادہ ہوگا، اور جو 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا ایمان کم ہوگا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں قال ابان، اب یہ مطابقت کیا ہے ابان نے، کس کی ہے؟ ہشام کی، ہشام الدستوائی کی مطابقت کی ہے۔ تو کالا ابان، ابان کہتے ہیں حدثنا قتادہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب قتادہ کے نیچے 2 شاگرد ہوں گے، ایک تو ہشام الدستوائی ہے اور دوسرے ابان۔ کالا حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں کہ من ایمان مکان من خیر، یہ جو حدیث میں آیا نا کہ من وزن شعیرت من خیر، یا وزن برت من خیر، وزن ذرۃ من خیرین، یہاں پہ کہتے ہیں انہوں نے من ایمان کا لفظ بولا ہے من خیرین کی جگہ پر، کہ اس کے سینے میں ذرہ برابر یا جو برابر یا گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو مطلب ایک ہی ہے۔
حدثنا الحسن بن الصباحی انه سمع سمع جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميسي قال اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له، یہودی ایک شخص نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ کیا کہا جی کہ یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، اے مومنوں کے خلیفہ، آیتم فی کتابکم، ایک آیت ہے تمہاری کتاب میں، قرآن میں تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، تقرؤونہا جسے تم پڑھتے ہو، یعنی تمہاری مطلوب قرآن کے اندر جو منسوخ نہیں ہوئی وہ تمہاری آیت ہے ایک، لو علینا معاشر الیہودی، معاشر الیہودی، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو لَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، یعنی وہ آیت جس دن نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید کا دن قرار دیتے، اتنی ہمیں خوشی ہوتی کہ تمہارے اوپر وہ آیت نازل ہوئی ہے، تم اس کو دین نہیں بناتے، عید نہیں بناتے۔ کالا، تو عمر نے کہا کہ ایو آیت، تمہاری مراد کون سی آیت ہے؟ کالا، تو کہنے لگا یہ آیت جو ہم نے دیکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے روز تم پر میں تمہارے دین کو مکمل کر رہا ہوں، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر رہا ہوں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ تو یہ آیت جس میں تمہارے دین کی تکمیل کا اعلان تھا، اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی نا، جس دن نازل ہوئی تھی، تو ہم اس کو عید بنا لیتے، کیونکہ ان کے ہاں بدعات عام تھی نا، جس کو دل کرتا تھا وہ دین بنا لیتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ آیت ہم پر نازل ہوئی تھی تو ہم اس کو دین اس کو ہم عید بنا لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید جو ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بنائی جا سکتی۔ قال عمر، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قد عرفنا ذلک اليوم، ہم جانتے ہیں کہ یہ دن کون سا ہے، والمکان الذی، اور اس جگہ کو بھی ہم جانتے ہیں، نازلت فیہ علی النبی، جس دن میں یہ نبی، جس جگہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، وہ جگہ کون سی تھی، وہ دن کون سا تھا کہ وہو قائم بعرفۃ یوم جمعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عرفہ کے اندر کھڑے ہوئے تھے، قیام کیا ہوا تھا، عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، ہمیں پورا یاد ہے، لیکن صحابہ نے اس دن کو عید نہیں بنایا، کیوں؟ کیونکہ تیسری عید اسلام کے اندر نہیں ہے جی۔ باب الزکوٰۃ من الاسلام، زکوٰۃ یہ بھی اسلام میں سے ہے، قولہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیم الصلاۃ، اور یہ کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وذالک دین القیم، اور یہ بالکل سیدھا دین ہے، یہ بھی ذالک دین القیم، یہ بالکل سیدھا دین ہے، یہ قیم دین ہے۔ تو اس زکوٰۃ کو بھی اسلام میں قرار دیا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ سیدھے دین میں سے ہے، یعنی یہاں نماز کا بھی ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، مخلصین لہ الدین کا ذکر کیا ہے، اور اس کو پھر دین قیم کہا گیا ہے۔ تو یہ استدلال ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے اسلام کے اندر کمی آ جائے گی، اور وہ اگر کوئی زکوٰۃ دے گا تو اس کے اسلام کے اندر اضافہ ہو جائے گا، وہ ایمان میں بڑھ جائے گا۔ تو یہ امام بخاری کا وہی، یعنی مختلف ابواب لا کر امام بخاری رحمہ اللہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ طاعت کرنے سے، اللہ کی فرمان برداری کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن عن مالك عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد، اہل نجد سے ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سائر الراس، اس کا سر پراگندہ تھا، یعنی وہ سفر کی حالت کی وجہ سے وہ پراگندہ حالت کے اندر تھا، سر ہے نا، سائر الراسی، بکھرے ہوئے بال جسے کہتے ہیں،
تو یسمعو دوی صوتی ہی، اس کی آواز کی بن بناہٹ تو سنائی دیتی تھی، یسمعو دوی صوتی ہی، اس کی آواز کی بن بناہٹ تو سنائی دیتی تھی، ولا یفقہ ما یقول، اور لیکن جو وہ کہتا تھا اس کو سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ یعنی بعض لوگوں کا کہہ لیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا یہ بات بولنے کے انداز ہی اس طرح کا ہوتا ہے، کبھی وہ تیز بولنے کی وجہ سے یا ان کی زبان کے اندر وہ صفائی نہیں ہوتی کہ جس وجہ سے دوسروں کی آواز سنائی نہیں دیتی، کہتے اس کی آواز تو سنائی دیتی تھی لیکن اس کی آواز کے اندر جو کیا رہے تھے وہ سمجھ نہیں آتی تھی ہمیں، حتیٰ تنا، حتیٰ کہ وہ قریب ہوئے ہو، فَإِذَا ہوا يسأل عن الاسلام، وہ شخص اسلام کے متعلق پوچھنے لگا کہ اسلام ہے کیا؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ دن رات کے اندر 5 نمازیں پڑھنا۔ اب یہ دلیل ہے کہ نمازیں کی تعداد 5 ہے، جو لوگ وطر کو فرض نماز سمجھتے ہیں وہ باطل پر ہیں۔ تو دن رات کے اندر 5 ہی نمازیں ہیں، اس سے زیادہ نمازیں فرض نہیں ہیں۔ تو یہاں شہادتین کا ذکر نہیں ہے، دوسری روایتوں کے اندر شہادتین کا ذکر ہے، یہاں اختصار ہوا ہے۔ فقالا، تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 5 نمازیں تم پر فرض ہیں۔ فقالا، تو اس نے عرض کیا کہ حل علیہ غیروہا، کیا ان 5 کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی فرض ہے؟ قالا لا، کہنے لگا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر تم نفل پڑھ لو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن 5 ہی تم پر فرض ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصیام رمضان، پھر رمضان کے روزے رکھنا بھی تمہارے لیے اسلام میں سے ہے۔ قال حل علیہ غیرہ، کیا یہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنا بھی مجھ پر کوئی فرض ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، ہاں تو نفلی روزے رکھ لو تو الگ بات ہے۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو، اس دیہاتی کو زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا، زکوٰۃ کا بھی بتایا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ قال، اس نے کہا حل علیہ غیرہ، کیا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی میرے اوپر واجب آتی ہے چیز؟ قال، اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ اب اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فطرانہ کہاں آ گیا جی، پھر فطرانہ کیوں نہیں؟ یاد رکھیں فطرانہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک فطرانے کے احکام نازل نہ ہوئے ہوں، یا یہ ہے کہ فطرانہ بھی زکوٰۃ ہی میں سے ہے، یعنی زکوٰۃ کا لفظ جو ہے نا فطرانے پر بھی، جس کو زکوٰۃ رمضان کہتے ہیں، تو یہ بولا جا سکتا ہے، تو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ تو مراد اس کی یہ تھی کہ اس کے علاوہ مطلب کہ کیا مال کے اندر کوئی اور چیز بھی مجھے دینی ہے کہ نہیں دینی، صرف زکوٰۃ ہی فرض جو وہ دینی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ ان تطوع، نفلی صدقات کر دو تو الگ بات ہے۔ قال فادبر الرجل وهو يقول، تو آدمی واپس پلٹا، وهو يقول، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، واللہ لا ازید ولا هذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا۔ تو یہ محاورتاً، بعض کے نزدیک ہے کہ محاورتاً کہ اس جو دین مجھے بتایا گیا ہے نا، اس سے میں کمی پیشی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے اندر اضافہ اسے صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نوافل پڑھ لے۔ تو یہ کم از کم یہ ہے کہ ان اسلام کے ارکان کے اندر میں کسی چیز کو، نئی چیز کو ایڈ نہیں کروں گا اور اس میں سے کسی کو کم نہیں کروں گا۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، افلح ان صدقہ، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا، یعنی اس نے اظہار کیا ہے کہ میں اس میں کمی پیشی نہیں کروں گا، اس پر ڈٹا رہوں گا، اس میں نہ چھوڑوں گا نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا۔ فرمایا کہ اس کی یہ کامیابی کی دلیل ہے اگر یہ اپنی بات میں کھرا ثابت ہوا۔ تو ہمارا مول شاہد کیا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں سے، آپ نے اسلام کے ارکان میں زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، اور جو بندہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو گویا ارکان اسلام بھی ایمان میں سے ہیں، اگر کوئی ارکان اسلام میں سے کمی کرے گا تو اس کے ایمان میں بھی کمی ہو جائے گی۔ باب، بس جی میرا خیال ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں جی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔